اسلامک ٹیچنگ زون کے پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میں ہمن فاطمہ اور آپ سب کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے اللہ، اے سارے کائنات کے شہنشاہ، اے سارے مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمان اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں و سمندروں کے مالک، اے انسانوں جناتوں کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے مالک، اے عزت و ذلت کے مالک، اے بیماری کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اے خالق دو جہاں، اے مالک ارض و سما۔ اے اللہ، اے اللہ، ہم تیرے گنہگار ہیں، ہم تیرے خطا کار بندے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں، تو ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہیں ہم نے دن میں کیے ہیں تو ان کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ، جو ہم نے راتوں کو کیے ہیں تو ان کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہ ہم نے محفلوں میں کیے ہیں تو معاف فرما۔ اے اللہ، جو ہم نے تنہائیوں میں کیے ہیں تو ان کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، جو گناہ ہم نے ارادوں سے کیے ہیں تو معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہ ہم نے بنا ارادے کیے ہیں تو انہیں بھی معاف فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، جو گناہ ہمیں یاد ہے اللہ تعالیٰ تو انہیں بھی معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ، وہ گناہ جو ہم کر کے بھول گئے ہیں اللہ تعالیٰ تو انہیں بھی معاف فرما۔ اللہ، ہمیں ان گناہوں کی بھی معافی دے دے جو ہمیں یاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ، جو ہم نے گناہ سمجھے بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ، ہمارا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اے اللہ، ہم شرمندہ ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ، ہمیں پاک کر دے۔ اللہ، ہمیں معاف کر دیجئے اللہ تعالیٰ۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اے اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہم گنہگار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ، ہم ناشکرے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ اے ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں۔ اے اللہ، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں۔ اللہ تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، تیری رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمارے سب معاملے تیرے سامنے آیا ہے اللہ تعالیٰ، ہم کچھ بھی کرے، کچھ بھی کہے، تو ہر بات سے واقف ہے، تو ہمارے مسائل بھی جانتا ہے اور ہمارے وسائل سے بھی واقف ہے۔ اے اللہ پاک، ہم بہت کمزور ہیں اور ہماری خواہشیں ہمارے وسائل اور ہماری طاقت سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ، ہم جب بھی کسی کام کے لیے فیصلہ کرتے ہیں اس کے انجام سے ہم بے خبر ہوتے ہیں، لیکن اے اللہ، تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہر معاملے میں ہماری مدد فرما دے۔ اللہ، ہر معاملے میں ہماری مدد فرما دے اور ہمارے ہر اس فیصلے کو ہمارے لیے آسان کر دے اللہ تعالیٰ جس کا انجام ہمارے لیے بہتر ہے، اور ہر اس کام سے ہمیں دور کر دے، ہر اس کام سے ہمیں دور رکھ دے جس کا انجام بہتر نہیں ہے اللہ تعالیٰ، جو ہماری مشکلات میں اضافہ کرے۔ اے اللہ پاک، اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ہمیں بچا ایسی محفلوں سے جس میں تیری نافرمانی ہو۔ اے اللہ پاک، ہم اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے ہمیں بچا ایسی محفلوں سے جس میں تیری نافرمانی ہو۔ ہمیں بچا ایسے لوگوں سے جو تیرے نافرمان ہو۔ ہمیں محفوظ رکھ ایسی باتوں سے جو تجھ کو ناپسند ہو۔ اللہ ہمیں بچا ایسے اعمال سے جو تجھ سے دور لے جائے اللہ تعالیٰ۔ اے اللہ پاک، ہمیں عطا کر ایسے دوست اور لوگ جو خود نیک ہو اور ہمیں بھی نیکی کی طرف لے جائے اللہ تعالیٰ۔ اللہ، ایسے لوگ جو تیرے پسندیدہ ہو اور ان کی وجہ سے ہم بھی تیرے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائے اللہ تعالیٰ۔
اے اللہ، اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما دیجیے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ، غیبت، کینہ، بغض، تکبر، برائی اور جھگڑے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی دنیا کے حوالے نہ کرنا۔ اے اللہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی دنیا کے حوالے نہ فرما اللہ تعالیٰ۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم پر چلنے والے بنا دے۔ اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر ہمیں صراط المستقیم پر چلنے والے بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمیں ایسی ہدایت دیجیے جس کے بعد کوئی گمراہی نہ ہو، ایسی دولت دیجیے جس کا کوئی حساب نہ ہو۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کامیابی دیجیے جس میں کوئی تکبر نہ ہو۔ اے اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایک ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کر اللہ تعالیٰ جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں، دین و دنیا میں کامیاب کر دیجیے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہم تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا۔ اے اللہ تعالیٰ اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والے بنا دیجیے۔ اے اللہ تعالیٰ، اے رب کائنات، اے اللہ اس بیتاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما دیجیے، اس لیے کہ جو تیرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا وہ تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا اللہ تعالیٰ ہم تو آپ کے ناز و انداز میں پلے ہوئے بندے ہیں جن کو سورج کی گرمی بھی برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی گرمی کیسے برداشت ہوگی اللہ تعالیٰ جو تیرے بادل کی گرج سے کانپ اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ جو تیرے بادل کی گرج سے کانپ اٹھتے ہیں وہ تیرے غضب کی آواز کو کیسے سن سکتے ہیں اللہ جسے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے وہ تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کرے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حال پر رحم فرما اللہ تعالیٰ اور کرم فرما اللہ تعالیٰ اور ہم سب کو معاف فرما دیجیے اللہ تعالیٰ اور ہم سب سے راضی ہو جائیے اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما نیکیوں میں ہمارا دل لگا دے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں میں ہمارا دل لگا دے اللہ ہمارے پریشانیوں کو دور کر دے اللہ جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما دیجیے اللہ جو قرض کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دیجیے اللہ تعالیٰ جو بیمار ہے یا پریشان ہے تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے اور ان کی بیماریوں اور پریشانیوں کو دور فرما دیجیے اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہے انہیں نیک و صالح اولاد نصیب فرما دیجیے جو نوجوان لڑکے لڑکیاں جن کی شادی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ اور شادیوں کے تلاش میں اللہ تعالیٰ انہیں نیک و صالح رشتہ نصیب فرما دیجیے اللہ تعالیٰ جن کی شادیاں ہو گئی ان کے رشتوں میں سکون عطا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ جو بے روزگار ہے اللہ تعالیٰ انہیں حلال روزی عطا فرمائیے جو نوجوان نوکری کی تلاش میں ہے اللہ تعالیٰ انہیں حلال رزق عطا فرمائیے اللہ ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک کر دیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دکھاوے سے پاک کر دیجیے اللہ ہماری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دیجیے اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دیجیے اللہ ہمیں حاسدوں سے بچانا حادثوں سے بچانا اور فساد کرنے والوں سے بچانا اور ہر طرح کی چھپے اور ظاہر دشمنوں سے بچانا اللہ اور ہمیں ہمت و حوصلہ عطا فرمانا اللہ تعالیٰ کہ ہم ہر معاملے میں ثابت و قدم صراط المستقیم اختیار کرنے والے بن جائیں اللہ تعالیٰ جو چیز ہمارے دین و دنیا کے لیے فائدہ مند ہے ہمیں اس کے قریب کر دیجیے اللہ تعالیٰ اور اسے ہمارے لیے آسان فرما دیجیے اللہ تعالیٰ اور جو چیز ہمارے دین و دنیا کے لیے نقصان دہ ہے ہمیں اس سے دور کر دیجیے اے اللہ بے شک تو ہم سے بہت محبت کرتا ہے اللہ یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے اے اللہ ہم بھی تجھ سے پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا سبب فرما دے کہ ہم تیرے گھر حاضر ہو اور طواف کرے اللہ تعالیٰ وہاں نمازیں پڑھے اللہ تعالیٰ اور ساری امت مسلمہ کے حق میں دعائیں کرے اے اللہ ہمیں اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما دیجیے اللہ تعالیٰ
اے اللہ ہمیں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت خاص نازل فرما دیجئے اور اپنے قہار و عذاب سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہمیں جھوٹ، غیبت، کینہ، بغض، تکبر، برائی اور جھگڑے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں دنیا کے حوالے نہ فرمانا۔ اللہ تعالیٰ اے اللہ تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما دیجیے اللہ تعالیٰ۔ اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت دیجیے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ معصوم بچے کچلے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ کٹ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ بے قصور ہیں، آپ خوب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اے اللہ ان کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ جیسا تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صولے پہ محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا۔ یا اللہ بالکل اسی طرح فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو بھی اسی طرح حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان مسلمانوں کو اپنی خاص رحمت سے دشمنوں کے ظلم و زیادتی سے محفوظ رکھنا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ پاک ان مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ظالمیوں کے ظلم سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ۔ اے اللہ ان تمام مسلمانوں کو غاصبوں کے غضب سے محفوظ فرما دیجئے۔ ان مسلمانوں کو ذلت کی زندگی سے محفوظ فرما اللہ تعالیٰ، ان کی زندگیوں میں امن و سلامتی عطا فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ اے اللہ پاک تمام مسلمانوں کو دشمنوں پر فتح یاب کر دیجئے اور تمام دشمن اسلام کو ہدایت دیجئے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دیجئے۔ اللہ ہم پر اپنی رحمت خاص نازل فرما لیجئے اور اپنے عذاب سے بچا لیجئے اللہ حشر کی رسوائی سے ہمارے والدین اور پوری امت محمدیہ کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ پروردگار ہمارے والدین پر ویسا ہی رحم فرما جیسا انہوں نے ہمیں بچپن میں ہماری پرورش کی تھی اللہ تعالیٰ۔ اے اللہ اے پاک پروردگار ہمیں ہمارے والدین کی حفاظت اور خیال کرنے کی توفیق عطا کر دیجیے اللہ تعالیٰ۔ اے اللہ پاک ہم سب کے والدین کو اچھی صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کے والدین کو اچھی صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما دیجیے، اور جن کے والدین بچھڑ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ آپ ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی طرف پیار اور صبر سے پیش آنے کی توفیق عطا کر دیجیے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمیں لاڈ و پیار سے پالا تھا۔ اے اللہ ہمیں پلسرات کے راستے پہ بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا کر دیجیے۔ اے اللہ بنا حساب و کتاب جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما لیجیے۔ اے اللہ ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما لیجیے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ منکر و نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں حلال روزی عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم قیامت کے روز اپنا دیدار عطا فرما اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنا دیدار عطا فرما۔ اللہ ہمیں تیرے بندوں کا محتاج نہ بنا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تیرے بندوں کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ہماری اور امت محمدیہ کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی زندگی آسان کر دیجیے۔
اے اللہ ہماری امت کو اپنی ہدایت سے روشن کر دیجئے، ان کے مشکلات کو آسان کر دیجئے۔ اے اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کی ہمت دیجئے اور ہمیں اپنی طرف سے برکت اور رحمت دیجئے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے مدرسوں کی اپنی رحمت اور برکت سے نواز دے، انہیں علم اور حکمت سے روشن کر دیجئے اور وہاں پڑھنے والے ہر طالب علم کو اپنی رحمت اور ہدایت سے مبارک کر دیجئے۔ اے اللہ مدرسوں کے اپنی برکت سے بھر دیجئے، انہیں علم، ادب اور ایمان کو بڑھا دیجئے اور وہاں سے ایسے علماء کو نکالیے جو دنیا بھر میں تیری رحمت کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اے اللہ جو لوگ مدرسوں میں علم حاصل کر رہے ہیں انہیں اپنی ہدایت اور سفر میں مدد دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے ایسے معلومات اور حکمت دے جو انہیں دنیا اور آخرت میں فائدہ دے۔ اے اللہ ہمارے مدرسوں کو اپنی حفاظت میں رکھ اور انہیں ہر قسم کے فتنہ اور شر سے بچا لیجئے۔ اے اللہ مجھ پر اور تمام امت پر رحم فرما۔ اے اللہ مجھے اور تمام امت کو بے روزگاری سے، تنگ دستی سے، دشمنوں سے، بری نظر سے، آزمائش سے، گھر کی پریشانیوں سے، رزق کی کمی سے، حرام کی کمائی سے، رسوائی سے، قرض سے، مرض سے، کفر سے، جہنم سے، حساب سے، اولاد کے دکھ سے، تیری نافرمانی سے، والدین کی نافرمانی سے، تیری ناراضگی سے، تیرے اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ناپسندیدہ کاموں سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہمارے والدین کی ہر پریشانیوں کو دور فرما، ان کی سبھی جائز تمنائیں اور خواہشات کو پوری فرما لیجئے۔ اے اللہ میرے گھر والوں کی، ہمارے دوستوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے محلے والوں کی، ہمارے شہر والوں کی، ہمارے ملک والوں کی، اے اللہ اس سارے عالم کی حفاظت فرما۔ اے میرے مالک ہر برائی سے بچا اور اچھائی سے جوڑ دیجئے۔ اے اللہ اچانک کی حادثات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جل کر مرنے سے، کٹ کر مرنے سے، ڈوب کر مرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ جس موت میں کفن دفن نہ ہو اللہ تعالیٰ ایسی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جس موت میں کفن دفن نہ ہو ایسی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرما لیجئے۔ اے اللہ سجدے والی موت نصیب فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، یا رحمان، یا رحیم، یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت اس حالت میں عطا کر کہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو اللہ تعالیٰ، ہماری زبان پر شہادہ ہو اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قبر کو وسیع کر دے اور اسے روشنی سے منور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں عالم علیین میں شامل کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے سوالات کو آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں عبادت کی حالت میں موت دے اور اسی حالت میں ہمیں دوبارہ اٹھا لیجئے۔ یا اللہ قیامت کے دن کی نشانیوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈوب مچھلیوں کا سمندروں سے باہر آنا، وہ خوفناک صورت جو ہمیں دنیا کے فانی ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنی زندگی ایسے گزارنے کی توفیق دے کہ ہم قیامت کے دن اپنے اعمال کی روشنی میں اپنے سارے گناہ کی معافی پا سکے۔ اللہ تعالیٰ میرا دل تیرے راستے پر ہو، میری روح تیری عبادت میں ہو اور میری زندگی تجھ سے خالی نہ ہو۔ یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اپنی ساری رحمتوں کا مستحق بنا دیجئے اور ہمارے سارے غم، مشکلیں اور خوف کو اپنی قدرت سے دور کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تب ہمارے اعمال تیری رضا کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کے خوف، پریشانی اور دہشت سے محفوظ رکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ میرے نام اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیجئے۔ اللہ میرے نام اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیجئے۔ اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر جو اپنی کتاب خوشی سے دوسروں کو دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں شامل کر جو اپنی کتاب خوشی سے دوسروں کو دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں میزان میں کامیابی دیجئے۔ یا اللہ ہمارے نیکیوں کو دوسروں کو نہ دینا۔ یا اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں اور غلطیوں کو سب کے سامنے ظاہر نہ فرمانا۔ اللہ تعالیٰ میرے دل کو بغض، حسد، نفرت، خود پسندی، ریاکاری اور جلن سے پاک کر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بغض، حسد، نفرت، خود پسندی، ریاکاری اور جلن سے پاک کر۔ اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کو معاف کرنے کی صلاحیت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبان میں نرمی اور میٹھی بولنے کی توفیق دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو جھوٹ، غیبت اور دوسروں کو تکلیف دینے سے محفوظ رکھ لیجیے۔ اے اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ، دین کا بہترین علم اور دلیل کے ساتھ سمجھانے کی توفیق عطا کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا داعی بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہر کچے پکے مکان میں دین کو نازل فرما لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پر رحمت نازل فرما، انہیں بخش دیجیے، انہیں صحت اور عافیت دیجیے، اور مجھے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پر رحمت نازل فرمائیے، انہیں بخش دیجیے، انہیں صحت اور عافیت دیجیے، اور مجھے اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بہن بھائیوں کو برکت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شادیوں میں بہتری فرما اور ہمیشہ محبت اور ایک دوسرے سے جدا نہ ہونے دے۔ اللہ تعالیٰ جتنے اکیلے مسلمان ہیں ان کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صالح اولاد عطا فرما جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلق رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کے ذلت، ظلم، مذاق اڑانے کا یا فائدہ اٹھانے سے محفوظ رکھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے تاکہ ہم صحیح فیصلے کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیر محرم کے سامنے لباس اور بول میں حیا عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیر محرم کے سامنے لباس اور بول میں حیا عطا فرما لیجیے۔ اللہ ہمیں زنا سے بچا لیجیے۔ اللہ ہم کو نکاح کو آسان کرنے کی توفیق دیجیے۔ اللہ ہمیں اس دنیا سے اچھی نشانی چھوڑنے کی توفیق دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے ایک اچھی نشانی چھوڑنے کی توفیق دیجیے۔ اللہ پوری مسلمان امت کو معاف کر دیجیے، انہیں رحمت دیجیے، ان کو برکت دیجیے، اور مظلوموں کو فتح عطا فرما لیجیے۔ اللہ تمام مرحوموں کو جنت الفردوس عطا فرما لیجیے، انہیں دوزخ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے بچا لیجیے۔ اور اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے، انہیں قبر کے عذاب سے بچا لیجیے۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے اور ان کی قبروں کو روشنی سے بھر دیجیے۔ اے اللہ ان کی قبروں میں سکون دے اللہ تعالیٰ، اور ان کے اعمال کو اپنی رحمت سے معافی سے قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ان کے سارے گناہ چھوٹے یا بڑے معاف فرما دیجیے، اور ان کو اپنی جنت الفردوس میں جگہ دیجیے، اور ان کے روحوں کو مغفرت کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ اے اللہ جو لوگ مر چکے ہیں ان کی روح کو سکون دیجیے، اور جو ابھی بھی زندہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے رشتہ داروں کے لیے دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچانا، اور قیامت کے دن ان کو اپنی صفائی اور معافی دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مرحومین کو جنت کی حسین جگہ نصیب فرما، اور ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور جن جن لوگوں کے اوپر میرا حق ہے ان سبھی کے جائز ضرورت کو پوری فرما اللہ تعالیٰ۔ اے اللہ ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ جو مانگا ہے اسے بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما لیجیے اللہ تعالیٰ۔ اے اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی جائز دعائیں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحم و کرم سے قبول فرما لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دعا اپنے رحم سے، اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔